اب میں دعوت دوں گا جناب مفتی محمد عثمان صاحب کو۔ آج ان کا موضوع ہے السلام علیکم کے فضائل اور اس کی برکات۔ مفتی محمد عثمان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم کما ينبغی لشانک ولشان رسولک۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا ادلکم علی امر ان اذا فعلتم فاذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز ساتھیو، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کا کیا مطلب ہے اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے۔ تو اسلام کے جو احکامات ہیں، ان احکامات میں سے ایک حکم یہ ہے، اور اس طرح حسن معاشرت اور مکارم اخلاق میں سے، اچھے اخلاق میں سے یہ ہے کہ جب بھی کسی سے ملاقات ہو تو دونوں سلام کرنا یہ مکارم اخلاق میں سے، اور اس کا جواب دینا یہ بھی مکارم اخلاق میں سے۔ یعنی اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ جب بھی کسی سے ملاقات ہو تو سلام کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ جو فرشتوں کی جماعت ہے آپ ان کو جا کر سلام کریں۔ تو آدم علیہ السلام تشریف لے گئے اور فرشتوں کو جا کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو کلمات ہیں یہ آپ کی جتنی بھی آپ کی اولاد ہوگی سب کے لیے یہی حکم ہوگا کہ جب بھی وہ آپس میں ملیں گے تو ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ تو گویا کہ جب سے انسان کو پیدا کیا گیا تو سب سے پہلا حکم جو اسے دیا گیا، سب سے پہلا جو سبق اسے سکھایا گیا، سب سے پہلا حکم، سب سے پہلا سبق جو دیا گیا وہ سلام کا تھا، کہ ہماری ابتدا اسی سلام سے ہو رہی ہے کہ ہم جب بھی کسی سے ملاقات ہو تو ہم سلام کریں۔ تو سلام میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ اس میں سلامتی کا پیغام ہے، اس میں سلامتی کی دعا ہے، اس میں سلامتی کا وعدہ ہے۔ جب ایک آدمی کہتا ہے نا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ میری طرف سے آپ سلامتی میں ہو، کہ میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اور اس بات کی میں مکمل کوشش کروں گا کہ میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو جواب میں جب کہتا ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی وعدہ کرتا ہے کہ جس طرح آپ نے وعدہ کیا میں بھی انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ تو اس میں سلام کے اندر کیا چیز ہے کہ سلامتی کا وعدہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک دوسرے کو کسی بھی طرح تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ تو ہم اس بات کو ہم نے سمجھا ہے، آج ہمیں پتہ چل گیا کہ سلامتی کے اندر جب ہم سلام کرتے ہیں تو اس میں سلامتی کا وعدہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں جب ہم سلام کریں گے، سلام کو پھیلائیں گے، تو ہم اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ جو ہم نے یہ وعدہ کرتے ہیں سلام کرتے وقت اس کو انشاءاللہ پورا بھی کریں گے، ایک دوسرے کو بھی کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اور سلام کے اندر دوسری چیز جو ہے وہ سلامتی کی دعا ہے۔ اب السلام علیکم کا معنی ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو، اور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و اللہ تعالیٰ کی برکتیں۔ تو ابھی جو سلام کا جو مکمل جملہ ہے نا وہ یہی ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس میں سلامتی کی دعا بھی آ جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی دعا بھی آ جاتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کی دعا بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ جو ابھی کوئی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کوئی لمحہ ایسا ہو کہ کسی کی دعا قبول ہو جائے اور ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ ابھی جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، ہو سکتا ہے سلام کرنے والے کی دعا اللہ تعالیٰ اس وقت قبول کر لے، سلام کا جواب دینے والے کی دعا اللہ تعالیٰ اس وقت قبول کر لے۔ تو انشاءاللہ کسی بھی وقت اگر دعا قبول ہو گئی تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی سلامت رکھیں گے، آخرت میں بھی سلامت رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر دنیا میں برسے گی، آخرت میں بھی برسے گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہمیں دنیا میں بھی نصیب ہوگی، آخرت میں بھی نصیب ہوگی۔
تو کوشش کریں سلام کو پھیلائیں. کسی بھی وقت کسی کی بھی دعا قبول ہو سکتی ہے. ایک بہت بڑے اللہ والے تھے معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے سفر پر جا رہے تھے تو ایک آدمی پانی بیچ رہا تھا. تو وہ دعا وہ جو صدا لگا رہا تھا نا، آواز لگا رہا تھا، وہ ان الفاظ کے ساتھ لگا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو مجھ سے پانی لے کر پیے. اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو مجھ سے پانی لے کر پیے. تو معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے، اس کو کہا کہ مجھے بھی ایک گلاس پانی دے دو. پیسے اس کو دے دیے، پانی پی لیا. تو ان کے جو خاص ساتھی تھے، ان کے شاگرد تھے، ان کے مرید تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت جی آپ نے تو نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، وہ تو ٹوٹ گیا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی پتہ ہے مجھے نفلی روزہ تھا، میں نے رکھا ہوا تھا، لیکن نفلی روزہ ہوتا ہے نا، اس کو آدمی توڑ سکتا ہے تو اس میں گناہ نہیں ہوتا. یہ تو ہم اپنے اختیار سے رکھتے ہیں نا، تو اس میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ نہیں توڑنا چاہیے. لیکن انہوں نے کہا کہ اب یہ جو دعا کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت والی دعا کو قبول کر لے اور میری دنیا اور آخرت سنور جائے. اور یہ باقی رہ کہ روزہ تو میں بعد میں اس کی قضا کر لوں گا، لیکن اس کی دعا جو لینے کے لیے میں نے اس روزے کو توڑا تھا. تھوڑا بہت عذر ہو نا تو ہم نفلی روزے کو توڑ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ مسئلہ تو حل ہو جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی جو دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں. یہ قبولیت اس کے لیے اس کی دعا کی قبولیت کا وقت ہو، اس کی دعا قبول ہو جائے میری اور دنیا، اور بعد میں مجھے اس کا وقت ملے نہ ملے، بعد میں پانی نہ پی سکوں. تو اس لیے انہوں نے نفلی روزہ توڑ کر انہوں نے کہا کہ میں نے اس کی دعا کے لیے میں نے روزہ کو توڑا ہے. تو یہ رحمت کی دعا کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کو قبول کر سکتے ہیں. تو کوشش کریں جب بھی کسی سے ملاقات ہو تو پورا سلام کریں اور اس کا جواب بھی دیں. ہو سکتا ہے کسی وقت ہماری دعا کسی سامنے والے کے لیے قبول ہو جائے اور سامنے والے کی دعا ہمارے لیے قبول ہو جائے. تو پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ اس میں سلامتی کا وعدہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں سلامتی کی دعا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ ذکر اللہ بھی ہے. قرآن پاک میں حکم ہے، بہت ساری آیات کے اندر ہے، احادیث میں بھی ہے کہ اللہ جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے. تو یہ سلام جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے. یہ جو سلام ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے جو شروع میں قرآن پاک کے شروع میں نام لکھے ہوتے ہیں نا، احادیث شریف میں بخاری میں بھی یہ نام ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام سلام بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نام لینا یہی ذکر ہے. تو سلام کرنا یہ ذکر اللہ بھی ہے. ابھی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ صحابی آئے، انہوں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. تو باتیں ہوتے رہی. تو جب وہ صحابی جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے جلدی سے وضو کیا، یا وضو کر رہے تھے یا تیمم کیا، آپ علیہ السلام نے پھر اس کے سلام کا جواب دیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے جب سلام کیا تو اس وقت میرا وضو نہیں تھا، تو میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا، جائز اگرچہ ہے لیکن میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میں اللہ کا نام بغیر وضو کے لوں. تو دیکھیں یہ ذکر اللہ بھی ہے. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں بغیر وضو کے اللہ کا ذکر کروں. تو یہاں حدیث شریف میں ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو سلام ہے، یہ سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، یہ ذکر اللہ بھی ہے. تو اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا. تیسری چیز کیا ہے کہ یہ سلام ذکر اللہ بھی ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ سلام جو ہے یہ عبادت بھی ہے. سلام جو ہے یہ عبادت بھی ہے کہ اس پر نیکیاں ملتی ہیں. اب ایک صحابی مجلس میں تشریف لے آئے تو انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم. تو آپ صلی اللہ اور سلام کر کے وہ بیٹھ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20، یعنی اس کے لیے 10 نیکیاں. دوسرے صحابی تشریف لائے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے رحمۃ اللہ کے ساتھ اضافہ کیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے 20 نیکیاں. دوسرے صحابی تشریف لائے، تیسرے صحابی، انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے 30، اس کے لیے 30 نیکیاں. تو دیکھیں اگر السلام علیکم 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں. تو یہ سلام جو ہے یہ عبادت بھی ہے کہ اس پر نیکیاں بھی ملتی ہیں. لیکن یہ نیکیاں ایسی ہیں کہ ہمیں ان کی قدر نہیں ہے، ہمیں ان کی قدر نہیں ہے. کہ جو سلام ہے، ابھی مثال کے طور پر اس پر جو نیکیاں ملتی ہیں، ہم دن میں ہزاروں مرتبہ سلام کر سکتے ہیں. ہر کسی سے ہماری ملاقات ہوتی ہے. ابھی ایک صحابی دو صحابی جا رہے تھے، رستے میں درخت آ گیا، تو ایک صحابی ادھر سے ہو گیا، دوسرا صحابی ادھر سے ہو گیا. تو آپس میں جب دوبارہ 1 سیکنڈ کے بعد 2 سیکنڈ کے بعد ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پھر سلام کیا. کہ شریعت کا تقاضا یہی ہے کہ سلام کو زیادہ سے زیادہ، قرآن آپ علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، کہ ہر جگہ پر بس سلام ہی سلام ہونا چاہیے. جب بھی کسی سے ملاقات ہو تو سلام
آپ علیہ السلام نے فرمایا السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرنا ہے۔ تو جب بھی کسی سے بات کرنی ہو، جب بھی کچھ کرنا ہو تو پہلے سلام کرنا ہے، بعد میں اپنی بات کرنی ہے۔ تو سلام کے اندر کیا ہے کہ اس پر عبادت ہے، اس پر نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ ابھی مثال کے طور پر یہاں کوئی بڑا جاگیردار ہے، وہ اگر یہ اعلان کر دے نا کہ جو آدمی السلام علیکم کہے گا اس کو 10 روپے ملیں گے، اور جو آدمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا اس کو 20 روپے ملیں گے، اور جو آدمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے گا تو اس کو 30 روپے ملیں گے۔ تو ہم میں سے ہر آدمی یہاں سے نکلے گا اور سب کو سلام کرتے ہوئے او چنگی تک پہنچے گا، پھر واپس کرتا ہوا آئے گا، اور آ کر دن میں کتنے پیسے ملیں گے اس کو؟ تو اگر اس کو ابھی پیسے کو دینا شروع کر دینا تو بس سلام ہی سلام ہوگا، پورا خیر پور میں یہی آواز ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لیکن وہ پیسے ہمیں فوراً مل رہے ہیں، اس لیے اس کی ہمیں قدر ہوگی۔ اگر ابھی دنیا میں یہ نظام ہوتا نا، اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو پوشیدہ رکھا ہے، اگر دنیا میں اس پر اعمال پر پیسے ملنے ہوتے تو ہر آدمی کی زبان پر سلام ہی سلام ہوتا۔ لیکن یہاں جو ہمیں پیسے ملتے ہیں وہ فنا ہونے والے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کتنے پیسے ہم نے اب تک کتنے ہزاروں روپے، لاکھوں روپے ہم کھا چکے ہیں، لیکن وہ ختم ہو گئے۔ لیکن جو نیکیاں ہوتی ہیں یہ ختم نہیں ہوتی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، کہیں سے بکری آئی تھی تو آپ علیہ السلام کی بیوی نے نا اس کو ذبح کر کے نا گوشت تقسیم کر دیا تھا۔ تو آپ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بچا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صرف وہ سری پائے بچے ہوئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ نہیں بچے ہوئے، باقی سب کچھ بچا ہوا ہے، وہ تو ہم کھا جائیں گے، وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کے راستے میں چلا گیا وہ بچا ہوا ہے، جو نیک اعمال ہیں وہ بچے ہوئے ہیں۔ باقی جو دنیا میں ہمیں پیسے ملتے ہیں، دنیا میں جو کچھ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے وہ سارا فنا ہو جاتا ہے، ہر چیز فانی ہے۔ لیکن جو نیک اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جو اس پر ثواب ملتا ہے، اعمال پر جو سلام پر ثواب ملتا ہے، یہ فنا نہیں ہوتا۔ یہ جب ہماری آنکھ بند ہوگی، قبر میں جائیں گے، اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سلام کہ ہم نے ایک دفعہ سلام کرتے تو اس پر کیا ملتا تھا۔ اب ایک آدمی اللہ تعالیٰ نا غیب کی چیزیں بعض اوقات ظاہر کر دیتے ہیں، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ ابھی ایک آدمی کسی بزرگ کی قبر پر گیا ہوا تھا، اندر بزرگ اس کی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، کیونکہ قبر کے اندر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اندر سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب کی چیزیں ظاہر کرتے ہیں نا سمجھانے کے لیے، تو بزرگ نے کہا کہ یہ جو میں تلاوت کر رہا ہوں نا، اس کا صرف مجھے مزہ آ رہا ہے، اس پر ثواب کچھ نہیں ملنا، اس پر مزید کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، لیکن تو نے جو سبحان اللہ کہا ہے نا وہ اس سے بہتر ہے کہ اس پر تجھے نیکیاں ملی ہیں اور بہت کچھ ملا۔ جب یہاں پہنچے گا نا پھر تجھے پتہ لگے گا کہ سبحان اللہ کیا چیز تھی۔ تو کوشش کریں یہ سلام کو عام کریں، سلام کو ہر جگہ پر بس سلام ہی سلام ہو، جب بھی کسی سے ملاقات ہو سلام ہو، تو اس پر پھر جو نیکیاں ملیں گی۔ ابھی ہمیں ان کی کوئی قدر نہیں ہے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہمیں نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہمیں آنکھیں بند ہونے کی بات پتہ چلے گی، اور اس وقت پھر نیکیاں کر نہیں سکیں گے۔ اس وقت کہیں گے اللہ تعالیٰ واپس بھیج، این نیکیاں کرے سو، این کرے سو کہ بس ڈھیر لا دیا سو، لیکن اللہ تعالیٰ فرمیسن کہ ہون ختم، ہون عبادت ٹائم نہیں، ہون صرف نیکیاں، ہون افسوس سے کر سکتے، افسوس سے علاوہ بھی کوئی کام کیا ہے۔ تو چوتھی جڑی شے ہے کہ یہ عبادت بھی ہے۔ آخری گل کہ جڑی میں حدیث پڑھی شروع کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، کہ میں کو مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام ویسے بات کریں ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے، لیکن آپ علیہ السلام جب قسم اٹھا کر یہ بات کر رہے ہیں تو ہمیں اس پر پکا یقین ہونا چاہیے کہ یہ بات پکی اور سچی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس پہ قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ایماندار نہیں بن سکتے، تم کامل ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ اگر تمہاری ایک دوسرے سے محبت ہے تو تم ایماندار ہو، اگر آپس میں محبت نہیں ہے تو یہ ایمان ایسا نہیں ہے کہ تمہیں جنت میں لے کر جائے۔ تو آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا افلا ادلکم علی امر اذا فعلتموہ تحاببتم، کہ میں تمہیں ایسا عمل بتاتا ہوں، ایسا عمل نہ بتا دوں، ایسا وظیفہ، ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اگر وہ کام تم کرو اور تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ تو ابھی لوگ جاتے ہیں نا بزرگوں سے، پیروں سے، بابا سے جا کر تویز لیتے ہیں کہ محبت کے لیے،
تو یہ محبت والا وظیفہ، محبت والا تعویذ، یہ آپ علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا، اور قسم اٹھا کر بتایا، ایسے نہیں بتایا، قسم اٹھا کر۔ باپوں پر ہمیں کیا یقین، پتہ نہیں کیا کچھ لکھ کے دیتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں، بند کر کے دے دیتے ہیں، ہم یہاں کر اس کو لٹکا دیں درخت کے ساتھ۔ وہ یقینی چیز نہیں ہے۔ یہاں نبی علیہ السلام قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ ایسی چیز میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کو کرو گے تو آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام، کے سلام کو پھیلاؤ، کہ ایک ہوتا سلام کرنا، کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، یاد آگے کر لیا، لیکن افشوا السلام یہ نہیں ہے۔ افشوا السلام کیا ہے کہ بس سلام ہی سلام ہو جائے، بس جب بھی ملاقات ہو، کسی سے ملاقات ہو، جس طرح بھی ہو، ہر حال میں سلام کرنا ہے بس۔ آخری بات یہ ہے کہ سلام کرتے وقت اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ اگلا آدمی مصروف نہ ہو۔ اگلا آدمی کھانا کھا رہا ہے، اس میں منہ میں لقمہ ہے، السلام کو جواب نہیں دے سکے گا، اس کو تکلیف ہوگی۔ مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ کوئی ایسی سخت مجبوری کی حالت میں پانی پی رہا ہے تو اس کو سلام نہیں کرنا۔ آدمی مصروف بیٹھا لکھ رہا ہے، پیسے گن رہا ہے، دکان میں بیٹھا ہے، ہم اس کو سلام کریں گے وہ بھول جائے گا، تو تکلیف نہ ہو، اس کا خیال کیا جائے۔ باقی خلاصہ ہماری تقریر کا کیا ہے کہ سلام کے اندر 5 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اس کے اندر سلامتی کا وعدہ ہے، دوسری چیز سلامتی کی دعا ہے، اور تیسری چیز اس کے اندر کہ سلامتی یہ عبادت بھی ہے، چوتھی چیز یہ ذکر اللہ بھی ہے، اور آخری چیز جو ہے یہ آپس میں محبت کا ذریعہ بھی ہے۔ اور جو ہمارے اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی جو حدیث کا مطلب ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو نا، کہ ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں بھیج دے، وہ تب ہوگا جب تمہاری آپس میں محبت ہوگی، اور محبت تب ہوگی جب تم ایک دوسرے کو سلام کرو گے۔ یعنی کہ سلام کرنا ایسا ہے کہ جو آدمی سلام کو پھیلائے گا، سلام کو عام کرے گا، وہ ابتدا ہی سے بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن سلام پھیلانا، اس کے بہت سارے ہمارے جن کے پر اثرات ہوں گے، ہم گناہوں سے بچیں گے، ہماری دعائیں قبول ہوں گی تو ہم گناہوں سے بچیں گے، ایسے اعمال سے بچیں گے جو ہمیں جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کی توفیق دیں گے جو ہمیں جنت کی طرف لے کر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کوشش کرنی ہے کہ ہر وقت، جب بھی کسی سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔